بس تیز رفتاری سے اپنی منزل کی طرف رواں تھی۔ جاڑے کی وجہ سے اس سمیت 8 سواریاں ہی بیٹھی تھیں۔ سمت اگلی سیٹ پر پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ کنڈکٹر اور ڈرائیور کی مسلسل کٹ کٹ سے بیزار آ کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جو 3-4 لوگ نظر آئے وہ سو رہے تھے۔ اس نے اکتا کر گھڑی کی جانب دیکھا۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ اس نے اندازہ لگایا کہ ابھی بھی 6-7 گھنٹے کا سفر رہتا تھا۔ کہاں سے گزر رہے ہیں استاد؟ اس نے جھک کر کنڈکٹر کو مخاطب کیا۔ جنات پور سے، کنڈکٹر نے مڑ کر جواب دیا۔ آگے کہیں رکنا ہے؟ مجھے واش روم جانا ہے۔ وہ پہلے تو علاقے کے نام پر حیران ہوا، مگر پھر سر جھٹک کر دھیمی آواز میں بولا، صبر کرو تھوڑا، جنات پور کراس کر کے ایک پیٹرول پمپ آئے گا، وہاں ویسے بھی ریسٹ کے لیے رکنا ہے۔ یہ علاقہ ویران اور خطرناک ہے، یہاں نہیں رک سکتے۔ کنڈکٹر کے لہجے سے لگا کہ وہ بھی گپ شپ کے موڈ میں تھا۔ چور ڈاکو ہیں کیا؟ وقت گزاری کے لیے اس نے بات جاری رکھی۔ نہ۔ پھر؟ وہ حیران ہوا۔ تم پڑھے لکھے لگتے ہو، یقین نہیں کرو گے۔ کنڈکٹر اب باقاعدہ پیچھے مڑ کر بیٹھ گیا۔ تم میری ظاہری وضاحت پر مت جاؤ، وہ ہنس کر بولا۔ اچھا تو پھر سنو، یہ علاقہ آباد نہیں ہے۔ باہر نگاہ دوڑاؤ، خاردار جھاڑیاں، سوکھے درخت اور وسیع میدان ہی نظر آئیں گے۔ سنا ہے یہاں جنات کا بسیرا ہے، کئی صدیوں سے۔ جب بھی اس جگہ کو آباد کرنے کی کوشش کی گئی، وہ کوشش ناکام رہی، اس لیے اس کا نام بھی جنات پور پڑ گیا۔ مجھے تو یہاں سے گزرتے کچھ ماہ ہوئے ہیں، استاد البتہ کئی سالوں سے گزر رہا ہے، یہ اچھی طرح جانتا ہے۔ کنڈکٹر نے ڈرائیور کی طرف مڑ کر دیکھا۔ صدیق سچ کہہ رہا ہے سر، ایک بار یہاں بس خراب ہو گئی تھی، رات ساری ادھر ہی گزارنی پڑی، مگر باہر نہ خود نکلا نہ کسی کو نکلنے دیا۔ اچھی طرح یاد ہے، یوں لگتا تھا جیسے باہر سے کوئی بس کو ٹھوکرے مارتا ہو۔ اس وقت بھی سردیاں ہی تھیں، سواریاں ساری رات قرآن پاک کا ورد کرتی رہیں، شاید یہی وجہ تھی کہ ہم بچ گئے۔ ڈرائیور روایتی انداز میں کبھی راستے کی طرف دیکھتا، کبھی مڑ کر اسے دیکھتا۔ اور فقیر استاد کے ساتھ بھی تو ایک واقعہ ہوا تھا نا استاد جی؟ کنڈکٹر بولا۔ اللہ معاف کرے، فقیرہ تو اس دن سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ سواریاں کہتی ہیں یہاں پہنچ کر اس نے اچانک بس روک کر باہر چھلانگ لگا دی تھی۔ پہلے تو سب سمجھے کہ واش روم کرنے گیا ہے، مگر جب کچھ دیر بعد بھی واپس نہ آیا تو رفیق کنڈکٹر اپنے ساتھ 2 مردوں کو لے کر اسے بلانے گیا۔ تھوڑی دور جا کر دیکھا تو ایک درخت کے نیچے بے ہوش پڑا تھا۔ لوگ اٹھا کر لے آئے، رفیق نے بس چلائی۔ وہ دن اور آج کا دن فقیرہ پھر کبھی واپس سے آنا نہ ہوا۔ یہ سب سن کر سمت نے جھرجھری لی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ دور دور تک ویرانہ، جھاڑیاں اور چٹیل میدان، کہیں کہیں سوکھے درخت بوڑھے جنات کی مانند لگتے تھے۔ اس نے فوراً آنکھیں موڑ لیں۔ کنڈکٹر اور ڈرائیور دونوں خاموش ہو گئے۔ اگلا سفر خاموش گزرا۔ سمت کی آنکھ لگ چکی تھی جب ایک خوفناک چیخ نے اسے جگا دیا۔ ہڑبڑا کر اس نے بائیں طرف بس کی گیلری کی جانب دیکھا تو ایک مسافر چیختا چلاتا ڈرائیور سائیڈ کی طرف دوڑتا نظر آیا۔ سبھی کی آنکھ اس کی چنگھاڑ سے کھلی تھی، اس لیے کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ ماجرا کیا تھا۔ آن کی آن میں وہ کنڈکٹر تک پہنچا۔ اس سے پہلے کہ کنڈکٹر سنبھلتا، مسافر نے اسے اٹھا کر بس کی فرنٹ اسکرین پر پٹخا۔ یہ حملہ اس قدر طاقتور تھا کہ کنڈکٹر کا جسم شیشہ توڑتا ہوا باہر جا گرا، اور ڈرائیور موقع پر بریک نہ لگاتا تو کنڈکٹر یقیناً بس کے نیچے آ چکا ہوتا۔ تاہم اسے بچانے کے چکر میں
بس راستے سے نیچے اتر کر بائیں جانب کھڑے ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ کچھ مسافر جو بس میں کھڑے تھے وہ نیچے گرے، کسی کا ماتھا زخمی تو کسی کا بازو۔ سمد کو جب ہوش آیا تو خود کو بس کے دروازے کی سیڑھی پر پایا۔ ڈرائیور شاید اپنی طرف سے چھلانگ لگا چکا تھا۔ سب کو سنبھلنے میں وقت لگا، کوئی ماتھے پر رومال رکھے تو کوئی بازو سہلاتے باہر نکلا۔ سبھی کنڈکٹر کی طرف دوڑے، وہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا، اس کا خون بہہ رہا تھا۔ ایک مسافر چلایا، یہ لو میرا مفلر باندھ لو۔ دوسرے نے مفلر آگے بڑھایا، اسے پانی پلاؤ۔ سمد کے کانوں میں آواز پڑی تو وہ بس کی جانب پانی لانے دوڑا۔ آدھے گھنٹے میں جب ہر کوئی اپنے تئیں ایک دوسرے کو سنبھال چکا تو ڈرائیور بولا، وہ مسافر کہاں ہے؟ کیا ہوا تھا اس کو؟ ڈرائیور کے منہ سے گالی نکلی۔ معلوم نہیں وہ کون تھا، کسی کی نظر نہیں پڑی۔ یہ واقعی سچ تھا، بس کے اندر روشنیاں ویسے ہی بند تھیں۔ دوسرا یہ سب آنن فانن ہوا۔ استاد اسے چھوڑ، اب یہ بتا بس کا کیا بنے گا؟ ایک مسافر اپنی ٹانگ سہلاتا ہوا بولا۔ بس تو نہیں چلے گی بھائیوں، میں نے فون کیا ہے، دوسری بس کو پہنچنے میں بھی 3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ ڈرائیور گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے بولا۔ یہ سن کر سمد نے گھڑی کی بتی آن کر کے وقت دیکھا، ابھی 2:30 بجے تھے۔ سردی سے سب کا خون جما جا رہا تھا۔ استاد جی یہ علاقہ تو خطرناک معلوم ہوتا ہے، کسی کی کانپتی ہوئی آواز آئی۔ یہ سنتے ہی ڈرائیور بجلی کی پھرتی سے اٹھا اور بولا، یہ علاقہ واقعی خطرناک ہے، مناسب یہی ہوگا کہ سب بس کے اندر بیٹھ جاؤ۔ کنڈکٹر کو پہلے ہی بس کے اندر لٹا دیا گیا تھا، باقی بس کی جانب دوڑے، تاہم ایک قدرے موٹی جسامت کا بندہ بیچ راہ میں رک گیا۔ میں فارغ ہو کر آتا ہوں، یہ کہہ کر وہ تیزی سے ایک درخت کے پیچھے دوڑا۔ سب کو اندر بیٹھے تقریباً 15 منٹ ہو چکے تھے، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ہمیں جا کر دیکھنا چاہیے، یہ کہہ کر ڈرائیور نیچے اترا۔ سمد اور ایک اور نوجوان بھی اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ درخت کے قریب پہنچ چکے تھے۔ او بھائی کہاں ہو؟ عاشر کی بات مکمل ہونے سے پہلے ڈرائیور درخت سے ذرا فاصلے پر چلایا، ہیلو۔ کچھ دیر بعد سمد نے آواز دی، بھائی جان۔ عاشر نے ایک نظر سمد کو دیکھا اور پھر اپنا حصہ ڈالنا مناسب سمجھا۔ جب 5 منٹ تک کوئی جواب نہ آیا تو ڈرائیور آگے بڑھا، وہ دونوں اس کے پیچھے چل پڑے۔ ڈرائیور جس پھرتی سے درخت کے پیچھے مڑا، اسی پھرتی سے واپس گھوما اور اللہ اکبر یا اللہ کرتا چند قدم دور بھاگا۔ تب تک وہ دونوں بھی ڈرائیور کے آسان خطا ہونے کی وجہ دیکھ چکے تھے۔ اس مسافر کا خون آلود جسم درخت سے لٹکا ہوا تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر خوفناک امر یہ تھا کہ ایک نکیلی لکڑی اس کی گردن کے آر پار یوں شکل کی 2 ٹہنیوں کے درمیان پھنسی تھی۔ اس کی لاش اس لکڑی کے سہارے لٹک رہی تھی۔ شدید سردی میں بھی سمد کے ماتھے پر پسینے قطرے نمودار ہوئے۔ عاشر گرتا پڑتا بس تک پہنچ چکا تھا۔ چلو یہاں سے بھاگو۔ وہ ڈرائیور کی آواز پر پلٹا اور دونوں نے بس کی جانب دوڑ لگا دی۔ جس لمحے وہ پلٹ رہا تھا اس وقت سمد کو لگا کہ اوپر درخت پر کوئی چیز بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب وہ ہانپتے کانپتے بس میں داخل ہوئے تب تک باقی مسافروں کو کچھ اندازہ ہو چکا تھا۔ عاشر اپنی لرزتی کانپتی آواز میں انہیں حالات بتا چکا تھا۔ تم لوگ مانو یا نہ مانو، یہ کارستانی اس کی ہے جس نے کنڈکٹر کو باہر پھینکا تھا۔ ایک مسافر بولا، کل کتنی سواریاں تھیں جب ہم آ رہے تھے؟ دوسرے نے فوراً پوچھا، کل 8۔ ڈرائیور کی آواز حلق میں بیٹھ گئی۔ جس نے تعداد پوچھی تھی وہ لپک کر گننا شروع ہو گیا۔ 7۔ کنڈکٹر اور ڈرائیور کو چھوڑ کر 8واں جس کو یہ لوگ دیکھ کر آئے۔ ایک اور خوفزدہ آواز میں
بولا، مطلب جس نے دھکا دیا وہ ابھی بھی بس میں؟ سمد کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ بس میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر اسے کس نے مارا؟ ڈرائیور تشویشناک انداز میں بولا۔ مطلب اندر کنواں باہر کھائی، ایک درمیانی عمر کا مسافر بولا۔ اب سب ادھر رہیں گے، کوئی اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا۔ سمد کے ساتھ بیٹھا شخص بولا، سب اپنا اپنا نام بتائیں، میں سمد ہوں۔ سمد کے ذہن میں اچانک ایک بیوقوفانہ خیال آیا۔ وہ آواز اور لہجے کی بنیاد پر پرکھنا چاہتا تھا کہ دھکا دینے والا کون تھا۔ عاشر، غلام رسول، درمیانی عمر کا ایک شخص بولا۔ صادق، سمد کے ساتھ بیٹھا طویل قامت مسافر بولا۔ اس کی آواز گہری مگر لہجہ ڈر کے مارے لڑکھڑا رہا تھا۔ اسی طرح باقی کے 3 مسافروں نے بھی اپنے نام بتائے۔ ان میں سے ایک کلین شیپ بزرگ انعام اللہ، دوسرا 19-20 سال کا ایک نوجوان عمر، اور تیسرا قدرے چھوٹے قد اور سمت کا ہم عمر نجیب تھا۔ کسی کی آواز اور لہجہ ایسا نہ تھا کہ شک گزرتا۔ مزید موجودہ حالات کو دیکھ کر ہر ایک کی آواز میں تھوڑا بہت خوف کا عنصر ہونا معمولی بات تھی۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ دھکا دینے والا وہی ہو جو مر چکا ہے، نجیب بولا۔ شاید۔ یہ کہہ کر سمد نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھے طویل قامت صادق کو دیکھا۔ اس کی بھاری بھرکم جسامت نہ جانے کیوں اسے مشکوک بنا رہی تھی۔ سمد تھوڑا سا سکڑ کر بیٹھ گیا۔ اگر مرنے والا ہی تھا تو پھر کوئی بلا یا کچھ اور باہر ہے جس نے اسے مارا۔ ڈرائیور نے ان سب پر ایک نگاہ دوڑائی۔ اللہ خیر، غلام رسول بولا۔ عاشر و انعام اللہ زیر لب قرآن آیات کا ورد کرنے لگے۔ ان کی دیکھا دیکھی جس کو جو آیت یاد تھی اس نے ورد شروع کر دیا۔ تبھی بس کی چھت سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ سبھی سواریاں اپنی سیٹ سے اچھلی۔ یہ کیا تھا؟ نوجوان عمر روحاسی آواز میں بولا۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ صادق بے اختیار آیت الکرسی کی تلاوت کرنے لگا۔ اس کی آواز میں اضطراب اور خوف نمایاں تھے۔ سمد تب تک کرسی سے کھڑا ہو چکا تھا۔ اسی وقت چھت پر کچھ گھسیٹنے اور پھر ایک مختصر لمحے کے لیے لڑکنے کی آواز آئی۔ دائیں کھڑکی کے ساتھ بیٹھا نجیب چیخ کر اچھلا اور اپنے ساتھ بیٹھے غلام رسول کو پھلانگتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ اس دوران زمین پر دھپ کی آواز بھی گونجی۔ غلام رسول نے ہمت کر کے نیچے جھانکا۔ چاند کی مدھم روشنی میں اسے اسی مسافر کی لاش نظر آئی۔ اس نے بھی اونچی اور مضطرب آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ ڈرتے ڈرتے باقی مسافروں اور ڈرائیور نے بھی نیچے جھانک کر دیکھا۔ ہم گئے سب، وہ ملرستی آواز میں بولا۔ کچھ نہیں ہوگا، سب اندر بیٹھے رہو۔ ڈرائیور کے اپنے لہجے میں غیر یقینی تھی۔ لیکن ہم ہی کیوں؟ پہلے بھی تو یہاں سے بسیں گزری۔ استاد، تم نے کہا تھا تمہاری بس بھی تو خراب ہوئی تھی۔ اس رات کو کچھ نہ ہوا، آج کیوں؟ سمد ڈرائیور کے نزدیک جا کر بولا۔ میں نہیں جانتا، شاید ہماری قسمت خراب تھی، ڈرائیور نے افسوس میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم جانتے تھے کہ یہ علاقہ ایسا ہے؟ صادق کی آواز میں غصہ واضح تھا۔ ہاں، تو پھر اس طرف سے لائے کیوں؟ وہ ہر لفظ پر زور دے کر بولا۔ مین روڈ خراب پڑا ہے، دوسرا واحد یہی راستہ ہے۔ تو تم نے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ صادق کے لہجے نے سمد کو ہوشیار کیا۔ اسے لگا کہ وہ ڈرائیور سے لڑ پڑے گا، اس نے ڈرائیور کے جواب دینے سے پہلے وہ بولا۔ ہم کبھی یقین نہ کرتے اس کی بات کا، چاہے وہ پہلے بھی بتا دیتا۔ دوسری بات، پہلے بھی گاڑیاں گزری ہیں یہاں سے، بس آج ہماری قسمت خراب تھی۔ سمد کی بات شاید اس کے دل میں اتر گئی، اس لیے وہ ہلکے سے سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔
سمت نے ایک بار پھر گھڑی کی جانب دیکھا۔ بھی محض آدھا گھنٹہ گزرا تھا۔ آج تو وقت بھی اسے اپنے خلاف لگنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ کچھ دیر بعد غلام رسول کے چلانے کی آواز نے سب کو چونکا دیا۔ سمت دوڑ کر اس جانب گیا اور اس کی انگلی کے اشارے کی جانب دیکھا۔ اس کے جسم نے ایک جھرجھری لی۔ بس سے کچھ فاصلے پر موجود 2 درختوں کے بیچ اسے کچھ نظر آیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے چھوٹی سرخ پتیوں کے جیسی آنکھیں بس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ 4-5 عجیب و غریب جانور تھے۔ چاند کی ہلکی روشنی میں اسے لگا جیسے ہر ایک کی 4 لمبی مگر باریک ٹانگیں تھیں، جن میں اگلی 2 پچھلی ٹانگوں سے قدرے چھوٹی تھی۔ جسم کا درمیانہ حصہ اونٹ کے کوہان کی طرح اوپر کو اٹھا ہوا تھا، تاہم وہ بھی کوہان کی نسبت کافی ناقص سا تھا۔ آگے گردن اور منہ والا حصہ باقی جسم کی نسبت چھوٹے تھے۔ مجموعی طور پر ان کا قد 5 سے 6 فٹ کے درمیان لگ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ سمت خوفزدہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ عمر نے اونچی اونچی آواز میں سورہ ناس کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کی آواز میں پوشیدہ خوف اور مایوسی باقی سب کے حواس پر طاری ہونے لگی۔ جیسے ہی تلاوت مکمل ہوئی، عاشر چلایا، وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ واقعی آگے بڑھ رہے تھے، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے، جیسے لگڑ بھگے شیر کی چھوڑی باقیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ سب ایک دوسرے قریب ہو گئے۔ ڈرائیور نے اتر کے دروازہ چیک کیا۔ پیچھے کھڑکیاں دیکھو، کوئی کھلی تو نہیں؟ وہ ایسے چلایا جیسے کوئی آندھی میں چلاتا ہے۔ سمت اسبات میں سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ ایک ایک کر کے ہر کھڑکی کو چیک کر کے واپس آیا تو وہ بلائیں تقریباً بس تک پہنچ چکی تھی۔ سارے بس کی سیٹوں کے بیچ گھس جاؤ، ڈرائیور چلایا۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ وہ بلائیں اس انجان مسافر کی لاش تک پہنچ چکی تھی۔ ان کی آواز انتہائی عجیب تھی۔ ایسے محسوس ہوتا جیسے 6-7 سال کے کئی بچے گلا پھاڑ کر رو رہے تھے۔ وہ مسافر کی لاش کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا۔ لاش جو بس کے قریب آڑی ترچھی پڑی تھی، اپنے نوکیلے جبڑے اس کے کندھے میں گاڑے اور گردن کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ اس بلا کا لاغر و دبلا جسم دیکھ کر انہیں لگا کہ وہ لاش کو نہیں گھسیٹ پائے گی، لیکن یہاں تو معاملہ الٹ ہو گیا۔ بھاری بھرکم لاش فضا میں 2 فٹ تک اوپر اٹھی اور باقی بلاؤں کے سامنے جا گری۔ لاش کا گرنا تھا کہ وہ سب ایک دائرے میں اس کے گرد گھومنا شروع ہو گئے۔ ان کی آواز میں بچوں کے رونے کا گمان ہوتا تھا، بری طرح رونے کا۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 منٹ تک رہا۔ پھر وہ بلا جس نے لاش اٹھا کر پھینکی تھی، اس کے منہ سے ایک خوفناک آواز نکلی۔ اس آواز کو سنتے ہی باقی سب ایک دم رک گئے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہاں ایک قسم کا ریچول جاری تھا، جیسے وہ جانور نہیں، ان انسانوں کی تبدیل شدہ شکلیں تھیں جو ارتقاء اور شیطانیت دونوں کے زیر اثر صدیوں سے زندہ چلے آ رہے تھے۔ اس بلا نے ان میں سے ایک کی طرف دیکھا اور گردن کا اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی وہ لاش کے سر کی جانب بڑھی، اپنا منہ کھولا۔ سر چھوٹا ہونے کے باوجود منہ اتنا کھولا کہ لاش کا سر اس کے اندر چلا گیا۔ پھر چند ہی لمحوں میں لاش کا دھڑ سر سے جدا ہو چکا تھا۔ بس کے قریب کھڑی بلا کی جانب پھینکا اور تب آدم خوری کا مکروہ کھیل شروع ہو گیا۔ ایسا کھیل جو پہلے کبھی نہ دیکھا گیا، جو ناقابل بیان تھا، جس کے آخر میں ایک نے سر کھوپڑی سمیت نگل لیا، جبکہ باقیوں نے دھڑ ہڈیوں سمیت چبا ڈالا، یہاں تک کہ خون کے آخری قطرے تک کو زمین سے چوس لیا گیا۔ جب یہ سب بس کے باہر چل رہا تھا، اسی لمحے بس کے اندر بھی ایک انہونی ہوئی، مگر چونکہ سبھی مسافر یا تو خوف کے عالم میں دبکے بیٹھے تھے یا پھر ڈرے سہمے باہر دیکھ رہے تھے، اس لیے کسی کی توجہ اس جانب نہ گئی۔ ان سب کو خبر ہوئے بغیر کنڈکٹر اپنی آنکھیں کھول چکا تھا، تاہم اس کی آنکھیں اور آنکھوں کا تاثر بدل چکا تھا۔
وہ غیر محسوسانہ انداز میں اٹھا اور پچھلی سیٹوں پر ایک دوسرے کے ساتھ دب کے لوگوں کی جانب بڑھا۔ اسی نمے صادق جو دوسری سیٹ کے درمیان پھنسا بیٹھا تھا ہاتھوں کے بل تھوڑا پیچھے کھسکا۔ اسے لگا جیسے اس کی انگلیاں بس میں کسی کے ساتھ ٹکرائی ہوں۔ خوف کے مارے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ سن کر سب نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو کنڈکٹر آنکھیں پھاڑے ان سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اللہ کا شکر کہ تم ہوش میں آ گئے، ڈرائیور اسے دیکھ کر بولا۔ وہ اپنی روایتی سیٹ سے اٹھ کر تیسرے نمبر والی سیٹ کے ساتھ جھک کر کھڑا تھا، تاہم باہر ہونے والے تماشے کے دیکھنے میں مصروفیت کے باعث اسے کنڈکٹر کی آمد کا پہلے احساس نہ ہوا۔ یہ پلکیں کیوں نہیں جھپک رہا؟ صادق کی دوسری جانب بیٹھا عمر لرزائی آواز میں بولا۔ سب ایک طرف ہو جاؤ، سمت اسے لے کر مشکوک ہوا۔ کنڈکٹر بھی بھاری بھرکم جسم کا مالک تھا۔ اس کا قد قریب 6 فٹ تھا، جو کہ صادق سے چند انچ چھوٹا لگتا تھا۔ سمت کی بات سن کر صادق نے عمر کو دیوار کی جانب دھکیلا اور مزید آگے کھسک گیا۔ یہ دونوں ڈرائیور سیٹ سے پیچھے دوسرے نمبر والی سیٹ کے بیچ گھسے بیٹھے۔ ان کے اوپر غلام رسول اپنے گھٹنے دونوں ہاتھوں میں دبائے کھڑکی کے ساتھ چھپکلی کی مانند چپکا، منہ ہی منہ میں جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو کا ورد کر رہا تھا۔ سمت ڈرائیور کے بالکل پیچھے والی سیٹ پر کھڑکی کے ساتھ چپکا بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے نجیب اور نجیب کے ساتھ انعام اللہ ایسے سکڑے ہوئے تھے جیسے 3-4 رضائیاں ایک دوسرے کے اوپر پڑی ہوں، جبکہ عاشق نیچے لیٹا ہوا تھا۔ سبھی اپنی اپنی جگہ پر اور سمجھ چلایا، مگر تب تک کنڈکٹر اپنے سامنے کھڑے ڈرائیور کو گردن سے پکڑ چکا تھا۔ اس کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ ڈرائیور کی آواز حلق میں اٹک چکی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کے پاؤں فضا میں بلند ہوئے اور پھر کنڈکٹر نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے اٹھا کر بس کے درمیان پھینکا۔ وہ ایک بھاری پتھر کی مانند فضا میں آگے کی جانب اڑتا ہوا بس کی آخری سیٹوں پر جا گرا۔ اس سے پہلے کہ ڈرائیور سنبھلتا، کنڈکٹر ایک بار پھر اس کے سر پر تھا۔ کچھ کرو، صادق جو کہ نیچے لیٹ کر اور گردن تھوڑی سی باہر نکالے یہ منظر دیکھ رہا تھا، چلایا۔ قُلْ اللہ احد۔ صادق کی آواز سن کر عمر زور زور سے سورہ اخلاص کا ورد کرنے لگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس پر کچھ اثر ہو رہا ہے، اوپر بیٹھا غلام رسول کانپتے ہوئے بولا۔ وہ ڈرائیور کو پچھلے دروازے کی طرف گھسیٹ رہا ہے۔ صادق کی آواز بدستور ہانسی تھی۔ دوسری جانب کنڈکٹر پچھلی طرف کا دروازہ کھول کر ڈرائیور کو باہر گھسیٹ چکا تھا۔ لے گیا وہ، اب ایک ایک کر کے ہمیں بھی لے جائے گا، غلام رسول چلا کر بولا۔ اللہ مدد یا اللہ، نجیب روتے ہوئے بولا۔ جلدی سے پچھلا دروازہ بند کر کے آئے کوئی۔ سمت نے سیٹ کے اوپر سے گردن اٹھا کر صادق کو دیکھا۔ مجھے بس کا دروازہ بند کرنا نہیں آتا۔ تبھی آنکھیں پھیلائے خوفزدہ غلام رسول نے مخالف سمت موجود کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ کنڈکٹر نیم بے ہوش ڈرائیور کو ایک سوکھے درخت کے قریب لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ڈرائیور کو درخت پر پٹخا اور عجیب و غریب مگر خوفناک انداز میں چیخا۔ اس کی چیخ میں کئی آوازوں کی گونج شامل تھی۔ وہ گونج سنتے ہی تھوڑے ہی فاصلے پر موجود ایک ٹیلے کے پیچھے سے وہی بلائیں نکل آئیں اور ڈرائیور کی جانب بڑھنا شروع ہو گئیں۔ غلام رسول نے باہر اشارہ کیا۔ وہ بلائیں جب ان دونوں کے قریب پہنچی تو کنڈکٹر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا جیسے ان کی عبادت کر رہا ہو۔ ان میں سے وہی بلا آگے بڑھی جو ان سب کی بڑی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے اپنے نوکیلے دانت کنڈکٹر کی گردن پر رکھے اور اگلے ہی پل اس کی گردن سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ وہ زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑنے لگا، تاہم اس سے پہلے کہ اس کی جان نکلتی باقی سب بلائیں اس پر ٹوٹ پڑی۔ ڈرائیور تک کچھ ہوش میں آ چکا تھا۔ پہلے تو اپنے سامنے کا منظر دیکھ کر وہ سکتے میں آ گیا، مگر جیسے ہی ان بلاؤں کو ضیافت اڑاتے دیکھا، لڑکھڑا کر اٹھا اور دوڑ لگا دی۔ اس کے دل میں ایک موہوم سی امید تھی بچ جانے کی، چنانچہ جدھر کو منہ آیا ادھر کو بھاگ پڑا۔
وہ سب جو اپنے تئیں دور بھاگ چکے تھے، ان کے کانوں کے پردے بلاؤں کی فلک شگاف چیخوں سے پھٹنے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غلام رسول عمر اپنی اکھڑی سانسوں کے باوجود حلق پھاڑ کر چلاتے جا رہے تھے۔ دوڑتے رہو۔ سمجھ تو سب سے آگے تھا، چیخا، آگے کوئی مکان ہے، اندر چلو سب، شاید پناہ مل جائے کوئی۔ انعام اللہ ان سب میں بزرگ تھا، ایسے لگا اگر وہ سب مکان میں نہ گھسے تو اس کا مزید دوڑ پانا ناممکن ہو جائے گا۔ دوسری طرف وہ اکیلا اس مکان میں بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ یہ سب بلائیں قریب آ رہی ہیں یا میرے کان بج رہے ہیں؟ عمر کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ تب تک وہ اس مکان کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ یہ مکان کم کھنڈر زادہ تھا، انگریز زمانے کی طرز تعمیر، کسی چرچ کی طرح، زمین سے 4-5 فٹ اوپر ستونوں پر کھڑا ہوا تھا۔ مرکزی دروازے کے سامنے لوہے کی سیڑھیاں نیچے میدان کی طرف آ رہی تھی۔ اس گھر کی طرف نہ تو کوئی راستہ جاتا تھا، نہ ہی پگڈنڈی، بلکہ اس وسیع و عریض بنجر میدان کے درمیان وہ گھر ایسے موجود تھا جیسے کوئی گھنا سوکھا برگد کا پیڑ۔ سمجھ چکے سب سے آگے تھا، گیٹ کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ نجیب نے چھلانگ لگا کر آخری سیڑھی ٹاپنا چاہی، مگر اپنا توازن کھو بیٹھا اور سیدھا سمت کے اوپر جا گرا۔ یوں وہ دونوں آن کی آن میں اس پرانے دیمک زدہ دروازے سے جا ٹکرائے جو چر کی زوردار آواز سے کھل گیا۔ باقی سب بھی ان کے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ اندر داخل ہوتے ہی اندھیرا چھا گیا۔ چاند کی مدھم روشنی اندرونی ماحول کو روشن کرنے میں ناکام رہی۔ سمت نے فوراً جیب سے اپنا موبائل نکالا اور اس کی ٹارچ آن کی۔ موبائل کی ٹارچ میں گھر کا منظر کافی پرسرار لگنے لگا۔ اس گھر کا فرش، دیواریں اور کمرے لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ دروازے کے سامنے ایک چھوٹا سا ہال تھا جس کے دائیں جانب اور سامنے 2 چھوٹے سے کمرے موجود تھے۔ ان کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ گھر سراسر خالی پڑا تھا۔ دروازہ بند کر دو، نجیب نے پیچھے مڑ کر صادق کو دیکھا جو خوفزدہ دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ اچھا، بول کر وہ ڈرتے ہوئے پلٹا اور دروازہ بند کیا۔ ابھی 3:30 ہو چکے ہیں، سورج 7 بجے تک نکلے گا، تب تک ہم یہیں رہیں گے، اگر وہ بلائیں یہاں نہ پہنچی تو۔ سمت کی بات پر سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ سردی کافی ہے، عمر کانپتے ہوئے بولا۔ میں عاشر و غلام رسول سامنے دیکھتے ہیں، آپ 4 سائڈ والے کمرے کو چیک کریں۔ سمت آگے بڑھا۔ عاشر و غلام رسول اس کے ساتھ ہو لیے، باقی چاروں دوسرے کمروں کی طرف چل دیے۔ دونوں کمرے اندر سے خالی پڑے تھے، دیواروں پر جالے پڑ چکے تھے۔ لکڑی کا فرش ہر قدم پر چیخ چیخ کر اپنی بے سر و سامانی کا پتہ دے رہا تھا۔ کافی چیک کرنے کے بعد سبھی ہال میں اکٹھے ہوئے۔ سامنے والا کمرہ بند ہے، تھوڑا بہت سردی سے بچاؤ ممکن ہے، سمت بولا۔ سائڈ والے میں اوپر کی جانب ایک قلعہ نما روشن دان ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم سامنے والے کمرے ہی میں بیٹھ کر صبح کا انتظار کریں۔ انعام اللہ کے بولتے ہی سبھی سامنے والے کمرے میں چل دیے۔ اندر سب دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ یہ گھر ویران ہے، نہ جانے کتنے سالوں سے ایسے پڑا ہے۔ سنا ہے ایسے گھروں میں آسیب ہوتے ہیں، عاشر ڈرتے ڈرتے بولا۔ پہلے تھوڑا کم ڈرے ہیں کہ تم اور ڈرا رہے ہو، عمر نے اسے ڈانٹا۔ اللہ سے پناہ مانگتے رہو سب، انعام اللہ نے بزرگ ہونے کے ناطے تلقین کی۔ وہاں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہم ایک بات تو بھول ہی گئے، اچانک نجیب پھٹی آواز میں بولا۔ کیا بات؟ سمت نے پوچھا۔ کنڈکٹر کو دھکا دینے والا ابھی تک ہمارے درمیان ہے۔ نجیب کی بات پر سب چونک گئے۔ وہ افراتفری میں واقعی بھول گئے تھے کہ وہ بندہ شاید ابھی تک ان کے درمیان تھا۔ آپ لوگ چاہیں دل کی تسلی سمجھیں یا جو بھی، میرے خیال میں دھکا دینے والا وہی سواری تھی جو مر چکی۔ دیکھا نہیں کنڈکٹر نے خود کیسے اپنے آپ کو ان بلاؤں کے حوالے کیا۔ غلام رسول کا جواب سن سب کے لیے قدر تسلی بخش تھا، مگر مصیبت کے اس عالم میں وہ ہر حوالے سے مشکوک ہو رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے یہاں ان بلاؤں کے علاوہ بھی کچھ اور ہے جو شاید ان کے تابع ہے، جس نے دھکا دینے والے مسافر اور کنڈکٹر کو اپنے قابو میں کیا، اور پھر ہم سب ان بلاؤں کے چنگل میں پھنستے گئے۔ صادق نے پہلی بار گہری بات کی تھی۔ اس بات میں دم لگتا ہے،
شاید وہ قوت غیر مرئی ہے، سمد بولا۔ وہ سب باتوں میں مشغول تھے کہ جب اچانک ایک بار دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ دروازہ انتہائی آہستہ کھلا اور چرک کی آواز چند سیکنڈز کے لیے بالکل واضح تھی۔ وہ سب ہوشیار ہو گئے۔ صادق جو کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھا تھا کھسک کر چند فٹ کے فاصلے پر بیٹھے غلام رسول کے پاس ہو گیا۔ اسی لمحے دروازہ دھپ سے بند ہونے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر کے لیے پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ یہ پرسراغ خاموشی تھی، خوفناک فلموں میں کسی بلا کے حملے سے پہلے کی خاموشی۔ وہ سب الرٹ ہو گئے تھے۔ تبھی ایک دم سے گھر کے مرکزی دروازے سمیت دونوں کمروں کے دروازے اس طرح بجنے لگے جیسے کوئی شدید قسم کا طوفان ہو، جس کو جو کچھ آتا ہے وہ ورد کرتا رہے زور زور سے۔ انعام اللہ چلایا۔ یوں اس گھر کی پرسرار قوتوں اور مسافروں کے ورد کی آواز میں مقابلہ شروع ہو گیا۔ وہ جتنی اونچی آواز میں تلاوت کرتے، دروازوں کا شور اس سے کہیں زیادہ کان پھاڑتا۔ تلاوت کرتے کرتے سمد کی آنکھ چھت کے کونے کی جانب اٹھی۔ ان کے موبائلز کی روشنیوں میں اسے واضح لگا کہ کونے سے کوئی چپکا بیٹھا تھا۔ اس نے تلاوت چھوڑ کر وہاں نظریں گاڑی تو اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی۔ چھت کے کونے پر عمر چپکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اس طرح کھلی ہوئی تھیں کہ اوپر والا حصہ ماتھے پر اور نیچے والا حصہ گالوں پر محسوس ہوتا تھا۔ اس کے منہ سے کوئی مادہ نکل رہا تھا جیسے خون ہو۔ سمد کی چیخ پر چونک کر سب نے اس کی آنکھوں کی سمت دیکھا۔ یہ تو عمر ہے، عاشر چلایا۔ عمر کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھیں، ایسی آوازیں جیسے رات کے اندھیرے میں بہت گیدڑ رو رہے ہوں۔ بھاگو! صادق چیختے ہوئے دروازے کی جانب دوڑا۔ باقیوں نے اس کی تقلید کی۔ ان کی حرکت دیکھ کر عمر پاؤں اور ہاتھوں کے بل دروازے کی جانب رینگنا شروع ہوا۔ افراتفری میں باقی سب تو نکل گئے، لیکن بوڑھا انعام اللہ جو سب سے پیچھے تھے دروازے قریب پہنچ کر نیچے گر گیا۔ دروازہ دھڑام سے بند ہو گیا۔ سمد، صادق، عاشر، نجیب اور غلام رسول تو کمرے کے ہال میں آ گئے، لیکن انعام اللہ عمر کے ساتھ کمرے میں بند ہو گیا۔ اس وقت تک دروازوں کا شور بند ہو چکا تھا۔ سمد نے دوڑ کر اس دروازے کو ٹکر ماری، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کمرے سے انعام اللہ کی ہسٹریائی چیخیں باہر آ رہی تھیں۔ وہ مدد کے لیے پکار رہا تھا، بچاؤ بچاؤ، خدا کے لیے بچاؤ۔ کچھ لمحوں بعد اس کی چیخیں بند ہو گئیں۔ سمد جو دروازے کے پاس ہی ہمت ہار کر نیچے بیٹھ چکا تھا، اسے فرش گیلا سا لگنے لگا۔ موبائل جو اس نے مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا کی لائٹ نیچے کی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نیچے خون ہی خون تھا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ! وہ اپنا سر دونوں بازوؤں کے درمیان دے کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی نہیں بچے گا، عاشر رونے لگا۔ غلام رسول نے خیال کے تحت دروازے کی طرف لپکا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ اب کیا کریں؟ صادق بولا۔ باہر بھاگیں؟ نجیب روحاسی آواز میں بولا۔ باہر؟ غلام رسول کے منہ سے ابھی یہی الفاظ نکلا تھا کہ صادق اور نجیب مرکزی دروازے کی جانب دوڑے۔ انہوں نے ابھی دہلیز پار ہی کی تھی کہ باہر سے انہی بلاؤں کی پردہ پھاڑنے والی خوفناک آوازیں ان کی سماعتوں سے ٹکرائیں۔ بڑی مشکل سے اپنے قدم روکتے ہوئے انہوں نے سامنے دیکھا تو گھر سے چند فٹ کے فاصلے پر انہیں چاند کی روشنی میں ان بلاؤں کے ہیولے نظر آئے۔ ان کی سرخ آنکھیں لیزر لائٹ کی مانند چمک رہی تھیں۔ تو جس پھرتی سے باہر آئے تھے اسی پھرتی سے اندر کی طرف بھاگے۔ اندر ایک اور معاملہ ہو چکا تھا۔ کمرے میں بند عمر جو اس وقت ایک عفریت کا روپ دھار چکا تھا، زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ دروازہ توڑنے کے لیے ٹکرے مار رہا ہے۔ کیا ہوا؟ عاشر خوفزدہ آواز میں بولا۔ سمد اور غلام رسول جو دروازے سے ایسے پیٹ لگائے کھڑے تھے جسے دروازہ کھلنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باہر وہ بلائیں، نجیب ہانپتے ہوئے بولا۔ دروازہ بند کرو۔ سمد مرکزی دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے چیخا۔ صادق نے دوڑ کر دروازہ بند کیا۔ اس مختصر لمحے میں اس نے باہر غور کیا۔ وہ بلائیں اس جگہ قدم جمائے کھڑی تھی۔ وہ ابھی ادھر ہی ہیں۔
صادق دروازہ بند کر کے سمت اور غلام رسول کی مدد کے لیے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ سب اس وقت بری طرح پھنس چکے تھے۔ کمرے میں عمر کی شکل میں جو کوئی بھی تھا انتہائی طاقتور تھا۔ وہ سب مل کر بھی زیادہ دیر اسے نہیں روک سکتے تھے۔ دروازہ دھکیلنے کے ساتھ ساتھ اس نے بولنا بھی شروع کر دیا تھا۔ اس کی آواز میں 4-5 سالہ بچے کی سی گونج تھی، مگر وہ گونج خوفناک تھی۔ باہر نکلنے تو مجھے، تمہارے گلے کاٹ دوں گا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہماری حدود پار کرنے کی؟ ایک ایک کر کے سب کو مار ڈالیں گے۔ یہ جنات ہیں، غلام رسول بولا۔ یہ جو بھی ہیں، مگر یہ واضح ہے کہ شیطانی طاقتیں ہیں، سمت نے جواب دیا۔ دروازے کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے وہ سب ابھی تک اس کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ یہ بلائیں اندر کیوں نہیں آئیں؟ صادق نے ہاتھ کا پنجہ مضبوطی سے دروازے پر جماتے ہوئے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے حدود مقرر ہیں اور وہ بلائیں اپنی حد کراس نہیں کریں گی، سمت نے جواب دیا۔ عمر بھی تو، اس سے پہلے کہ نجیب اپنی بات مکمل کرتا، اسے ایک زوردار دھچکا لگا اور وہ ہوا میں اڑتا ہوا سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس لمحے ان سب کی توجہ ہٹی، تھکے ہوئے ہاتھوں اور کندھوں کے دروازے پر گرفت کمزور ہوئی۔ دروازہ ٹوٹا اور وہ سب فرش پر جا گرے۔ نجیب کے سر سے خون کے فوارے بہہ رہے تھے، وہ بری طرح چلا رہا تھا۔ غلام رسول نے گھٹنوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی، تبھی اسے اپنی گردن پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اوپر دیکھا، وہ عمر تھا۔ عمر نے ایک ہاتھ غلام رسول کی ٹھوڑی پر اور دوسرا سر پر رکھا۔ اگلے ہی ایک لمحے ایک زوردار جھٹکا دیا اور غلام رسول کی گردن 180 کے زاویے پر مڑ گئی۔ وہ اس حال میں نیچے گرا کہ اس کا سر سامنے اور چہرہ پیچھے۔ سمت یہ منظر دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ دوسری طرف نجیب کا جسم کسی گیند کی طرح فضا اور فرش کے بیچ اچھلنے گرنے لگا۔ وہ ایک لمحے نیچے فرش پر لگتا اور دوسرے لمحے اوپر چھت پر۔ رفتہ رفتہ اس کی چیخیں مدھم ہونے لگی۔ جسم خون آلود اور لچکدار ہونے لگا، جیسے اندر ایک ہڈی بھی نہ ہو۔ جب وہ آخری بار فرش پر گرا، اس کا جسم ٹیڑھا ہو چکا تھا۔ عمر کہاں ہے؟ صادق چلایا۔ اس کی آواز پر سمت اور عاشر لڑکھڑاتے ہوئے کھڑے ہوئے اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ عمر کہیں نہیں تھا۔ تبھی انہیں باہر سے بلاؤں کی خوفناک آوازیں سنائی تھی۔ وہ تینوں لپک کر دروازے کے پاس پہنچے۔ سامنے کنڈکٹر والا منظر دہرایا جا رہا تھا۔ عمر دہلیز پار کر کے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان بلاؤں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ ساری بلائیں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھیں، جیسے کوئی دنوں کا بھوکا انسان دور سے کھانا دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے۔ عمر ان کے قریب پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، جیسے خود کو پیش کر رہا ہو۔ بڑی بلا اس کے نزدیک آئی، تھوڑی دیر اسے سونگھا اور پھر گھر کی طرف دیکھ کر ایک لرزہ خیز چیخ ماری۔ اس کی آواز کی گونج میلوں تک پہنچی ہوگی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ غضبناک ہو کسی بات پر، جسے اسے کوئی اور چاہیے تھا۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ عمر سب کو لے کر آتا، لیکن وہ اکیلا آیا تھا۔ تھوڑی دیر مزید ادھر ادھر سر پٹکنے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھ کر پھنکاری۔ اس کی پھنکار سنتے ہی وہ سب عمر پر ٹوٹ پڑے۔ ایک نے ایک بازو کھینچا، دوسرے نے دوسرا، تیسری نے ایک ٹانگ کھینچی تو چوتھی دوسری۔ اس بڑی بلا نے اس بار خود سر اتارا۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں عمر کا دھڑ بغیر ٹانگوں، بازوؤں اور سر کے پڑا تھا۔ عاشر نے اپنی آنکھوں کے آگے بازو کر لیا۔ صادق اور سمت چپ چاپ کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی موت واضح نظر آ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ کب تک ان بلاؤں کو، ان کا دھیان تم لوگوں سے ہٹا سکتا ہوں، مگر کہتے ہیں نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ جیسے ہی وہ میری جانب متوجہ ہوں، تم لوگ مخالف سمت میں بھاگ نکلنا۔ اللہ کرے ان کے چنگل سے تم لوگ نکل جاؤ۔ وہاں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر عاشر نے سکوت توڑا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ صادق نے بے بسی سے سمت کی جانب طرف دیکھا۔ صحیح کہہ رہا ہے، میں بھی ایسا نہیں چاہتا۔
پھر ہم کیا کریں گے؟ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ پھر تینوں کے مرنے سے بہتر ہے ایک کا مرنا، کم از کم کوشش تو کر سکتے ہیں، صادق بولا۔ لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے، عاشر حتمی لہجے میں بولا۔ وہاں کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی لمحے صادق نے اپنے سامنے کھڑے صمد کو دھکا دیا اور ان بلاؤں کی طرف بھاگا۔ گھر کی سیڑھیاں اتر کر چند فٹ آگے جا کر وہ رک گیا، پلٹا اور بولا، امید کرتا ہوں تم لوگ میری قربانی ضائع نہیں جانے دو گے۔ عاشر، ماں سے کہنا دعا دے مجھے۔ اب تم لوگ بھاگو۔ یہ کہتے ہی صادق آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ان بلاؤں کی طرف بڑھا۔ ان سب کی لال آنکھیں اس کے دراز قامت جسم پر مرکوز ہو گئی۔ صادق، سمجھ چلایا، اسے روکو۔ عاشر نے سمد کی طرف دیکھا، کوئی فائدہ نہیں، وہ نہیں رکے گا۔ یہ کہہ کر سمد نے اپنی آنکھیں رگڑیں جیسے نمی صاف کر رہا ہو، پھر عاشر کو اشارہ کر کے نیچے بیٹھ کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ عاشر نے چپ چاپ اس کی بات مانی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ دونوں دائیں جانب مڑے اور سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ انہیں اپنے پیچھے ان بلاؤں کی وہی ہولناک آوازیں سنائی دی، مگر اس وقت ان آوازوں کے بیچ ایک دبی دبی چیخ بھی تھی، صادق کی چیخ۔ ان کی رفتار مزید بڑھ گئی، قدم ایک انجانی منزل کی جانب تیزی سے گامزن تھے۔ ان بلاؤں کی چیخیں مدھم ہونا شروع ہو گئی۔ کہیں دور سے صبح کی اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑنے لگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سٹوری میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔